والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان میں آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 104 105 اور 106 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ مدانی کو حق بیان کرنے کی صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ اے حبیب وصول کیجئے ان سے مال ان کا صدقہ کا، تطہر آپ پاک کریں ہم انہیں، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا اور برکت فرمائیں ان کے لیے اس کے ذریعے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ پھر نیز یہ دعا مانگیں گے ان کے لیے۔ یعنی کل میں بتا رہا تھا تفسیر میں 6 شخص تھے، 7 تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پلر سے باندھ لیا تھا۔ وہ 7 دن تک بندھے رہے، روتے رہے، گریا کرتے رہے۔ کہا جب تک اللہ کے رسول ہمیں معاف نہیں کریں گے ہم یہاں سے اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے، نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پئیں۔ اللہ نے حکم فرما دیا قرآن کریم میں، کھول دیا تو پھر وہ مال لے کے آئے۔ مال لے کے آئے تو اللہ کے حبیب نے کہا میں قبول نہیں کرتا۔ رب نے قرآن فرمایا اے حبیب خود من اموالہم، لے لو ان کا مال، ان سے وصول کر لیجئے ان کا مال۔ کیوں کہ صدقہ، یہ صدقہ ہے، تطہرہم انہیں پاک کریں، وتزکیہم بہا ان کے لیے برکت کی دعا کریں، وصلی برکت کی دعا کریں۔ پھر کیا ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے چین ہے، قرار ہے، سکون ہے آپ کی دعا ان کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ تعالیٰ بے شک ہوا یقبل التوبہ، توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، ان عبادہ اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقہ اور لیتا ہے صدقے کو، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ بخشنے والا۔ ایک بندہ جب توبہ کی نیت کرتا ہے، صدقے کی نیت کرتا ہے، صدقے کی نیت کرتا ہے دینے کی، تو اللہ اس کے صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، ہاتھ میں لے کر اس کو قبول کرتا ہے، اور قبول کر کر اللہ اس کو معاف فرماتا ہے، اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا، کہا کہ حبیب فرما دی عمل کرتے رہو، فَسَيَرَى اللَّهُ، بس اللہ دیکھے گا عملکم، تمہارے عمل کو۔ کن کو کہا؟ وہ جو آئے تھے ان کو کہا، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول دیکھے گا، وَالْمُؤْمِنُونَ مومنین دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ اور لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف عالم الغیب جو ہر پوشیدہ چیز کا جاننے والا، وَالشَّهَادَةِ ظاہر چیز کا، وَيُنَبِّئُكُم بس وہ خبردار کر دے گا تمہیں، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم کرتے تھے۔ اب اس میں اصلاح ہے بہت بڑی۔ کہا ایک بندہ کوئی چھپ کے گناہ کرتا ہے، رب اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ آیا ایک بندہ چھپ کر عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کو ظاہر کر دے گا، ظاہر کر دے گا۔ کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، لوگ کہنے لگے
عرض کر یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا آدمی تھا، تو آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ دوسرا کہا کہ یہ تو بہت اچھا آدمی تھا، کہا اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ہے؟ ارے کہا جو تمہاری زبان سے لفظ نکل رہے ہیں یہ اللہ کہلوا رہا ہے، اچھا ہے تو اچھا کہلوا رہا ہے نا، وہ برا ہے تو برا کہلوا رہا ہے، اس پہ جنت واجب۔ جو عمل کرتا ہے بندہ، سب سے بڑی اس میں 3 چیزیں ہیں۔ تم جو عمل کرتے ہو کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، اس کا رسول دیکھتا ہے اور مومن دیکھتے ہیں، بندے دیکھتے ہیں نا یار۔ دنیا میں جو تم کام کرتے ہو، ہم جو کام کرتے ہیں، آدمی دیکھ نہیں دیکھتے۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، اچھا ہوا مر گیا، جان سی، بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم تھا، اس پہ جہنم واجب ہو گئی، اس پہ جہنم واجب ہو گئی۔ ایک بندہ یار بہت نیک تھا، بہت پیارا تھا، بہت پیارا تھا، اس پہ جنت واجب ہو گئی، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے اور مومن دیکھ رہے ہیں۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور دوسرے جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے اللہ کا حکم سے، اما یعذبہم، عذاب دے انہیں، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا چاہے توبہ قبول فرمائے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔